السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الطاہرات امہات المؤمنین وعترته المکرمین المعظمین واولیاء ملت العارفین وعلماء ائمۃ الراشدین المرشدین وعلینا معهم وبهم وفیہم یا رحم الراحمین۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آئیے ہم سب مل کر ذکر کر سرور کائنات فخر موجودات سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم برادران اسلام، آج مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے جتنے پائے جاتے ہیں، ان میں سے آپ کسی کو بھی پکڑ لیں اور کسی سے بھی پوچھیں کہ تم مسلمان ہو یا نہیں، وہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں مسلمان تو ہوں، یہ میں مانتا ہوں، لیکن میں بہکا ہوا ہوں یا سچا مسلمان نہیں ہوں، ایسا کوئی نہیں کہے گا۔ آپ سننے کے پاس چلے جائیں، وہ کہے گا میں سچا ہوں، وہابی وہ کہے گا میں سچا ہوں، اہل حدیث وہ کہے گا میں حق پر ہوں، رافضی وہ کہے گا میں حق پر ہوں۔ سب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، مگر اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو شارع اسلام ہیں، وہ فرما گئے کہ ایک ہی حق پر ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ستفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ قالوا من هي یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ قال ما انا علیہ واصحابی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی عنقریب، اور سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون ہے جو سچے راستے پر ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، اپنے آپ کو سنی صحیح العقیدہ کہلانے والے بھی
شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ، اور یہ باقاعدہ میں نے ایک شخص سے سنا کہ اس نے کہا کہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں۔ تو ہو سکتا ہے ایسا بہت سے لوگ سمجھتے ہوں، اور ایسا عام ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہابی بھی اپنے آپ کو حق پر کہہ رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ رافضی اور اہل حدیث بھی حق پر ہوں گے، یہ بھی بڑے مسلمان بنتے ہیں۔ مگر آپ کو یہ مسئلہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ ہے شریعت کا، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ شاید میں مسلمان ہوں، یعنی شاید میں حق پر ہوں، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ میں سچا مسلمان ہوں، میں سچے راستے پر ہوں۔ آپ شکوک و شبہات میں کیوں مبتلا ہیں؟ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو تصریح فرما دی، حضور نے یہ ظاہر فرما دیا، اور آپ کا یہ روشن بیان ہے کہ سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے، تو پھر شکوک و شبہات میں مبتلا کیوں ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت دعائیہ تعلیم فرمائی ہے، جس کو ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ بہکے ہوئوں پر، نہ بہکے ہوئے کے راستے پر، ولا الضالین، نہ مغضوب کے راستے پر، نہ ضالین کے راستے پر، نہ جن پر غضب ہوا ان کے راستے پر، نہ وہ جو گمراہ ہے ان کے راستے پر، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے یہ بھی تو معلوم کرنا ضروری ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے کیا کچھ انتظام فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ اپنے نبیوں کو بھیجا، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے انہوں نے اللہ کی جانب سے جو کچھ پیغامات لے کر آئے، جو کچھ ہدایت کی باتیں لے کر آئے، سب کے سب پہنچا دیے، کوئی ایک بھی مخفی نہیں رکھا۔ اور آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے بعد پھر قیامت تک کے انبیاء کرام کے آنے کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، مگر دین کی تبلیغ علماء کے ذریعے ہوگی۔ تو آج کا ایسا پرفتن دور ہے کہ ہر ایک اپنے آپ کو سنی سمجھتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے، اور سنی کہلانے والے بھی متذبذب دکھائی دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہر نظریے رکھنے والے کو جو اپنے آپ کے مسلمان کہتا ہے اس کو اچھا سمجھنا چاہیے، سچا سمجھنا چاہیے۔ اس طرح سے وہ گمراہیت کے رو میں بہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دین سے دوری ہے، آپ نے سیکھا ہی نہیں، آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ دین کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قرآن مجید اتارا، اور قرآن پاک کی تشریحات، تعبیرات یہ کیسے ہوئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالیہ سے۔ پھر آپ کے فرمان کو سمجھنے کے لیے اقوال صحابہ اور مجتہدین اور مجددین کے ذریعے سے ہم تک کے اسلام پہنچا۔ تو سچے راستے پر قائم رہتے ہوئے اپنے آپ کو سچا مسلمان کہنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ بھی ضروری ہے۔ آج کل ایک فتنہ چلا ہے گوہر شاہی کا، اپنی چرب زبانی کی بنیاد پر اس کی تبلیغ کرنے والا
طرح طرح سے وظیفے وغیرہ بتا کر لوگوں کو یہ متاثر کرنا چاہتا ہے، یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ میری بات سچی ہے۔ اور کیا ہے وہ گوھر شاہی کا فتنہ؟ وہ یہ کہ جو اس کو رب الارباب نہ سمجھے، یعنی سارے جو ہے معبودوں سے بڑھ کر، یعنی کہ وہ تو یہ کہتا ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے چھوٹا ہے، وہ اللہ کا بھی رب ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور جو اس کو رب الارباب نہ مانے وہ حرامی ہے، معاذ اللہ۔ اب ایسے کے پیچھے کون جائے گا؟ ایسے کے پیچھے وہی جا سکتا ہے جس کو دین کا صحیح علم نہیں، وہ متذبذب کا شکار ہے، وہ تذبذب کا شکار ہے، متذبذب ہو گیا ہے، اور اس کو معلوم ہی نہیں کہ سچا راستہ کون سا ہے، اور ہم سنیوں کا کیا عقیدہ ہے، وہابیوں سے ہمارا تعلق جو ہے قطع تعلق کرتے ہیں، اور ان سے جو پرہیز کرتے ہیں کس بنیاد پر ہے، کیا ہے، کچھ نہیں معلوم ہے۔ جبکہ اتنا اہم ہے دین کہ اگر آدمی دین سے بھاگ جائے، اسی پر اگر موت آئے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر کہلائے گا، جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ آج اپنے استعمال کی چیزیں لوگ خریدتے ہیں بڑے پرکھ کے ساتھ، جانچ کر کے کہ کہیں یہ خراب تو نہیں ہے، کس سے یا اس سے ہمیں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔ لیکن دین کے معاملے میں وہ اتنے پیچھے ہیں کہ یہ انہیں فکر نہیں کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں کیا وہ صحیح راستہ ہے یہ کہ نہیں۔ ہمارا جو وہابیوں سے اختلاف ہے، کائے کا اختلاف ہے، اگر آپ عام لوگوں سے پوچھئے تو وہ یہ کہیں گے آپس میں کہ یہ تو سر نظریاتی اختلاف ہے، بس ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، یہی ان کا مذہب ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کو اگر سمجھنا ہے تو آپ عام لوگوں سے نہیں سمجھیں گے، عام لوگ آپ کو نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو کسی صحیح العقیدہ عالم کے پاس جائیے، وہ اگر آپ کو نہ سمجھائے، وہ آپ کو وہابی اور سنی کا فرق نہ بتائے، تب آپ یہ فیصلہ کریں۔ ورنہ آپ خود سے یہ نہ کہیں کہ یہ وہابی سننے کی جھگڑے کچھ نہیں ہے، محض یوں ہی اختلاف ہے، ایک دوسرے کو برا ماننا یہ ان کے رگوں میں بسا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف نے خون پسینہ ایک کر کے حدیثوں کو جمع کیا اور دن رات ایک کر کے دین کا علم حاصل کیا۔ آج مدارس دینیہ موجود ہیں، اس کے اندر بڑی سہولیات موجود ہیں، مگر آپ جانتے ہیں کہ آج سے 100 سال پہلے اگر دیکھیں تو مدارس اسلامیہ میں کوئی ایسا انتظام نہیں ہوتا تھا کہ کھانے کا بھی انتظام ہو طلباء کے لیے، پینے کا بھی انتظام ہو، نہیں۔ جس کو پڑھنا ہے آئے پڑھے، وہی اپنے کھانے کا انتظام کرے، وہی پینے کا انتظام کرے۔ اتنی محنت کر کے ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے دین کو حاصل کیا، اور آج کیا حال ہے مدارس دینیہ کی؟ اس کے اندر جو طلباء پڑھتے ہیں ان میں سے 99% وہی ہوتے ہیں جو غریب ہے، غربت سے تعلق رکھتے ہیں، غریب گھرانے سے ہیں۔ تو آج دین کو پیچھے چھوڑنے والے کون ہیں؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب ثروت بناتا ہے، جو کاروبار کرتے ہیں اور ان کی بڑی اچھی معیشت ہے، ذریعہ معاش بڑا اچھا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دین سے قریب کرنا چھوڑ کر وہ غیروں سے قریب کرتے ہیں، کرسچنوں کی اسکول میں ڈالتے ہیں، پارسیوں کی اسکول میں ڈالتے ہیں، اور اس طرح سے اسی طرح سے ان کی تربیت ہوتی ہے۔ بڑے ہوتے ہیں اور بڑے ہونے تک کے اب ان کو یہی نہیں معلوم ہوتا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، سچا مسلمان کون ہے، گمراہیت کیا ہے، وہابیت کیا ہے، یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں کس کی غلطی ہے؟ یہاں پر ہماری غلطی ہے کہ ہم دین سے قریب نہیں ہوئے، ورنہ علماء کی تو بہتات ہے، وہ آپ کو سمجھائیں گے کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے۔ یہ وہابیوں سے جو ہمارا اختلاف ہے اس کے بارے میں ذرا یہ سمجھ لیں کہ آج یہ وہابیوں کا یہ حال ہے کہ وہ جو ان کے علماء نے جو گستاخیت والی عبارتیں ہیں ان عبارتوں کو پیش نہیں کرتے، ان عبارتوں کو چھپاتے ہیں۔ آپ ان کے مکتبے پر جائیے اور کتابیں خریدیے تو وہ عبارتیں جن میں کفر تھا
وہ عبارتیں وہ ہٹا دیے ہیں، وہ عبارتیں وہ چھپا دیے ہیں، ان کو اپنی کتابوں سے نکال دیا ہے۔ اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے رسول کا اگر تصور نماز میں آ جائے تو یہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہے گندگی ہے کہ نماز کے اندر خنزیر اور چوپائے کا تصور آ جائے، یہ کہیں بتاتے نہیں ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں اور اپنا دامن جھاڑتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں کہ وہابیوں کو ان کا عقیدہ ہی نہیں معلوم ہے تو وہابی کیسے کہیں گے۔ بات تو صحیح ہے کہ جب عقیدہ ہی نہیں معلوم ہے تو ان کو وہابی کیسے کہیں گے؟ جب عقیدے میں خرابی ہو تبھی تو وہابی ہوں گے۔ تو یہ کہ انہوں نے ان کو اپنا بڑا مانا، دینی پیشوا مانا، یہی ان کی غلطی ہے۔ ان کو تو چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہم جس راستے پر ہیں، جن لوگوں کو ہم جو ہے قبول کر رہے ہیں، جن کی مسجدوں میں جاتے ہیں، جن کی کتابوں سے جو ہے وہ عقیدہ رکھنے والے امام ہیں، ان کا کیسا عقیدہ تھا، ان کے بڑوں کا کیسا عقیدہ تھا، انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا تھا۔ اگر وہ اس کے باوجود کہ جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ گستاخی والی عبارتیں ہیں، اس کے باوجود اگر ان کی پیروی کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ کافر ہیں، وہ مرتد ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سیدھے راستے کو تلاش کرنے کی جستجو کریں اور علماء دین سے قریب ہوں اور یہ فرق معلوم کریں کہ شرک ہوتا ہے تو کسے شرک کہتے ہیں، کب شرک ہوتا ہے اور کب شرک نہیں ہوتا، بدعت کسے کہتے ہیں، بدعت کب ہوتی ہے، کب بدعت ہوتی ہے اور کس وقت بدعت نہیں ہوتی، کفر کیا ہے، کفر کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سب معلوم کرنا یہ انسان پر ضروری ہے، مسلمان پر ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسلام کی ضروری باتیں ہیں اور اسلام کی ضروری باتوں کو جاننا یہ ہر ایک پر فرض عین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ پڑھا کہا سنا کہیں کسی قسم کی کوتاہی سرزد سے معاف فرمائے، اسلام و سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔